السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے میں عام ترین خبریں جو ڈیولپ ہوئی ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اس ولاگ کے اندر مریم نواز نے ایک کمال کیا ہے، ایک قابل تعریف عمل ہے جس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا. اس کو بھی ڈسکس کریں گے. آخر ایسی کون سی چیز ہے جس کے اوپر میں بھی تعریف کر رہا ہوں؟ تو آپ نے اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھنا ہے اور ایک ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے. آپ کو یاد ہوگا آج سے چند ہفتے پہلے ایک بڑی دل دہلا دینے والی ایک ویڈیو سامنے آئی تھی. راولپنڈی میں ایک سابق جو کرنل تھے اور ان کی صاحبزادی جن کی گاڑی جو ہے وہ پانی میں بہہ گئی تھی. اسی طرح کی ایک اور فوٹیج بھی سامنے آئی ہے. اس فوٹیج کے اندر بھی ایک گاڑی جو ہے وہ پانی کے اندر ڈوب گئی. وہ فوٹیج بھی ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو دکھاؤں گا. اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. سب سے پہلی خبر جو ہے جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں ان سے متعلق ہے، جن کا دی اکانومسٹ کے اندر جو ہے وہ ایک انٹرویو شائع ہوا ہے، اور اس کے اندر انہوں نے خاص طور پہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے صدر بننے کی خبروں کو جو ہے وہ جھوٹ قرار دے دیا. آپ کو یاد ہوگا ہم نے 2-3 دن پہلے سہیل وڑائچ صاحب کا ایک پوڈ کاسٹ کیا تھا، تو میں نے بھی ان سے یہ سوال کیا تھا کہ اس قسم کی خبریں جو ہیں بڑی گردش کر رہی ہیں تو کتنی صداقت ہے اس بات کے اندر. تو اس پہ انہوں نے جواب دیا تھا کہ اس قسم کے مشورے دیے جا رہے ہیں، لیکن ایسا ابھی کچھ ہوا نہیں ہے ایسا، یا ایسا کچھ ہو نہیں رہا، لیکن ان کو مشورے ضرور دیے جا رہے ہیں کہ جی اس طرح کر لیں. تو اس کے اوپر ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی واضح اپنا بیان دے دیا ہے کہ یہ بالکل جھوٹ ہے، ایسا کوئی پلان نہیں ہے، نہ ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ ان سے سوال کیا گیا کہ پاکستان بھارتی فوجی کارروائی پر کیا رد عمل ظاہر کرے گا اگلی دفعہ اگر دوبارہ جنگ ہوتی ہے یا انڈیا اس قسم کی کوئی دوبارہ حرکت کرتا ہے تو پاکستان آگے سے کیا کرے گا. اس پہ انہوں نے کہا کہ ہم اس بار ہندوستان کے مشرق سے آغاز کریں گے، اور انہوں نے واضح کیا کہ اس کی شروعات بھارت کے اندر گہرائی سے حملہ کرنے سے ہوگی، اور بھارت کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ بھی ہر جگہ مارے جا سکتے ہیں. یہ بیان ایک واضح پیغام ہے کہ پاکستان کسی بھی جارحیت کا بھرپور اور مؤثر جواب دینے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے. بھارت کے مشرقی علاقے جیسے کولکتہ، جمشید پور، رانچی، بوکارو، راورکیلا، بھوبینشور اور پٹنہ، ان کی یہ معیشت کے حوالے سے جو ہے بڑے اہم مراکز جو ہیں وہ یہ سمجھے جاتے ہیں، اور یہ علاقے جو ہے صنعتی، تجارتی، توانائی، بندرگاہیں اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے مرکز کنسیڈر کیے جاتے ہیں اور بھارت کی اقتصادی قوت میں مرکزی حیثیت رکھتے ہیں. بھارت کے مشرقی علاقوں میں مودی کے پسندیدہ جو کھرب پتی ہیں گوتم اڈانی اور مکیش امبانی، ان کے مختلف بزنسز کی مہنگی فیکٹریاں جو ہیں وہ ان جگہوں کے اوپر قائم ہیں، اور ٹیکنالوجی کے ڈیٹا سینٹرز ہیں جن کو اگر نقصان پہنچتا ہے تو ہندوستان کو دنوں میں جو ہے وہ اربوں ڈالر کا نقصان ہو سکتا ہے. اگر پاکستان کسی ممکنہ جنگ میں ان اقتصادی مراکز کو نشانہ بناتا ہے تو یہ محض سرحدی جھڑپ نہیں بلکہ بھارت کے اندر گہرائی تک حملہ جو ہے وہ تصور کی جا سکے گی. تو بڑا ایک واضح قسم کا بیان جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے آیا ہے. دوسری جانب علیمہ خان صاحبہ نے جو ہے وہ میڈیا سے گفتگو کی ہے. آج جو ہے وہ جو کچھ بھی اب تک ہو چکا ہے، مطلب کل کا دن جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے بڑا اہم دن تھا، ایون دو کوئی زیادہ اچھی پرفارمنس نہیں تھی پاکستان تحریک انصاف کی. علیمہ خان صاحبہ نے اس پہ جو ہے وہ گفتگو کی ہے اڈیالہ جیل کے بعد. انہوں نے کہا جی عمران خان نے کہا ہے کہ ہمارے جو لوگ نااہل ہوئے ہیں ان کی نشستوں پر کسی کو کھڑا نہیں کیا جائے، ناجائز طریقے سے لوگوں کو نااہل کیا گیا ہے. سو ایک قسم کا علیمہ خان صاحبہ جو ہے وہ یہ اعلان کر رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اگر یہاں پہ ضمنی الیکشنز ہوتے ہیں تو اس کا بائیکاٹ کرے گی. یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی رہنما جو ہے وہ دوبارہ ٹکٹ اپنا جمع نہیں کروائے گا. انہوں نے کہا جی اللہ کا شکر ہے کہ ایک بہن عظمیٰ خان کی عمران خان اور بشرا بی بی سے ملاقات ہوئی. ہم تینوں بہنیں اڈیالہ جیل کے باہر موجود تھیں. عمران خان نے بچوں کے پاکستان آنے کے بارے میں پوچھا ہے. عمران خان کل کے احتجاج پر بہت خوش ہوئے ہیں. عمران خان نے ظلم و زیادتی دباؤ کے باوجود لوگوں کے احتجاج پر خوشی کا اظہار کیا ہے. عمران خان کو بتایا گیا کہ کے پی اور پنجاب میں بھی لوگ نکلے ہیں. عمران خان نے کہا ہے کہ وہ عوام کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ماضی کے ڈکٹیٹرز نے اتنا ظلم نہیں کیا جو آج ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کہ یحییٰ خان نے اپنے اقتدار کے لیے ملک تقسیم کیا، آج بھی میڈیا کا گلا بند کر دیا گیا، آزادی کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں. انہوں نے اپنے ساتھ رویے پر کبھی کوئی شکایت نہیں کی. انہوں نے احتجاج کے لیے 14 اگست کی نئی تاریخ دی ہے. عمران خان نے کہا ہے کہ عوام کو حقیقی آزادی کے لیے کھڑا ہونا ہے. انہوں نے کہا کہ ملک میں رول آف لا ختم ہو چکا ہے. 14 اگست کو سب لوگ نکلیں. انہوں نے اپنی لیڈرشپ کو بھی پیغام دیا کہ جیلوں اور گرفتاریوں سے نہ ڈریں. انہوں نے کہا کہ جو لوگ نااہل ہوئے ہیں ان کی سیٹوں پر کسی کو کھڑا نہیں کرنا، ناجائز طریقے سے لوگوں کو نااہل کیا گیا ہے. عمران خان نے کے پی حکومت کے لیے پیغام دیا ہے کہ آپریشن بند ہونا چاہیے. اپنے لوگوں کے خلاف آپریشن پی ٹی آئی کے خلاف نفرت پیدا کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے. مسئلے کو جرگوں کے ذریعے حل کرنا چاہیے. اگر علی امین گنڈا پور آپریشن نہیں روک سکتے، یہ انہیں سوچنا چاہیے کیا کرنا چاہیے. ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ کل ہم چکری سے جانے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن اچھا صاحب نے کہا کہ وہ اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک آپ اپنے گھر نہیں جائیں گی. ایم این ایز کل اڈیالہ جیل نہیں آ سکے تو پھر کبھی آ جائیں گے. اب وہ بیسکلی
کل کے دن جو ہے وہ سارے ایم این ایز انہوں نے وہاں پہ اکٹھے کیے ہوئے تھے. کچھ جو ہے وہ اسمبلی سے ہی باہر نہیں نکل سکے کیونکہ انہوں نے کہا جی قومی اسمبلی کے گیٹوں کو جو ہے تالے لگا دیے گئے تو وہ باہر کس طرح نکلتے, اور کچھ جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے آس پاس جو ناکہ بندی کی ہوئی تھی اس وجہ سے اڈیالہ جیل پہنچ ہی نہیں سکے, تو احتجاج ہی نہیں ہو سکا. تو میرا خیال میں تو یہ پالیسی بالکل ایک غلط پالیسی تھی. احتجاج جو ہے وہ فلاپ کرنے کے اندر میرے خیال میں اس پالیسی کا بہت بڑا ہاتھ تھا. ایون پاکستان تحریک انصاف کے اپنے کارکن بھی میں سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ رہا تھا, وہ بڑا احتجاج کر رہے تھے اس بات کے اوپر کہ کس نے یہ ساری پالیسی بنائی ہے. البتہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے جو ہے وہ کل کا احتجاج کامیاب قرار دیا ہے. انہوں نے کہا جی عوام سڑکوں پر آئی اور آواز اٹھائی. انہوں نے کہا کہ ملک بھر کے 170 اضلاع تمام تحصیلوں اور یونین کونسلز میں بھرپور احتجاج ہوا ہے. کل عوام نے ثابت کیا کہ عمران خان کے ساتھ ہے. پہلی مرتبہ ایسا الیکشن کمیشن ہے جو خود سٹے پر ہے. الیکشن کمیشن کے پاس ڈائریکٹ نوٹیفیکیشن کرنے کا اختیار نہیں ہے. سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے کہا ہے کہ جی وہ کل کے احتجاج میں لوگوں کی عدم شرکت پر پارٹی میں اور عمران خان سے بات کریں گے. ایک جگہ وہ یہ کہہ رہے ہیں جی ہر جگہ سے بندے نکلے, سلمان اکرم راجہ کہہ رہے ہیں جی عدم شرکت کی وجہ سے لوگوں کی عدم شرکت پر پارٹی میں اور عمران خان سے بات کریں گے. انہوں نے کہا کہ جی کل احتجاج میں لوگ کیوں نہیں پہنچے پارٹی میں, اس پر میں بات کروں گا. میں سمجھتا ہوں کہ کل کا دن بڑی حد تک کامیاب رہا. لوگ پہنچے نہیں تو کامیاب کہاں سے رہا. احتجاج اس سے بہتر ہو سکتا تھا اور آئندہ ہوگا. لوگ کیوں نہیں نکلے اس پہ عمران خان سے مشاورت کریں گے. میں اور محمود خان اچکزئی کل رات 11 بجے تک عمران خان کی بہنوں کے ساتھ چکری انٹرچینج پر رہے. عمران خان کی کال ہو تو کوئی ایم این اے بغیر معقول وجہ کیسے دور رہ سکتا ہے. احتجاج میں شامل نہ ہونے کی اگر کوئی معقول وجہ نہیں تو اس کا جواب دینا پڑے گا. اب یہ سلمان اکرم راجہ صاحب ماضی میں بھی اس قسم کی تڑیاں چھڑیاں اور غصہ وغیرہ دکھاتے رہے, لیکن ہوا کچھ نہیں تھا. اب دیکھیں اب 14 اگست کے لیے کوئی نئی اسٹریٹجی سامنے آتی ہے یا نہیں آتی. اس کے علاوہ عمر ایوب اور سینیٹر شبلی فراز, انہوں نے جناب الیکشن کمیشن سے جو ان کو ڈی نوٹیفائی کیا گیا تھا اس فیصلے کو پشاور ہائی کورٹ میں انہوں نے چیلنج کر دیا ہے. دونوں رہنماؤں کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جی الیکشن کمیشن کا فیصلہ غیر قانونی, غیر آئینی اور بدنیتی پر مبنی ہے. اس کے علاوہ جناب پاکستان تحریک انصاف نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر احتجاج کرنے کا فیصلہ کیا ہے. بیرسٹر گوہر کی سربراہی میں پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا. اجلاس میں اپوزیشن اتحاد کے سربراہ محمود اچکزئی سمیت دیگر اراکین جو ہے وہ شریک ہوئے, اور ذرائع کے مطابق اجلاس میں اراکین کی نااہلی اور کارکنان کی احتجاجی ریلی میں گرفتاریوں کا معاملہ جو ہے وہ زیر غور آیا, جبکہ 14 اگست کو ملک گیر احتجاج بارے حکمت عملی بھی اس کے اوپر جو ہے وہ غور کیا گیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت جناب سینٹ میں قائد حزب اختلاف کے لیے اعظم سواتی, جبکہ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کے لیے محمود خان اچکزئی کا نام جو ہے وہ کہا جا رہا ہے جی تجویز کیا جائے گا. دونوں ایوانوں کے لیے اپوزیشن لیڈرز کے نام شارٹ لسٹ کر دیے گئے ہیں اور یہ 2 نام عمران خان کو ارسال کر دیے گئے ہیں. اب دیکھیں کہ اندر سے اپروول کیا آتی ہے. فواد چودھری صاحب نے ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا جی تحریک انصاف کی نومولود لیڈرشپ سے نہ سیاست ہو رہی ہے, نہ وکالت اور نہ احتجاج. عمران خان کب بزدار فارمولہ تبدیل کریں گے, بس اس کا انتظار ہے. فواد چودھری کے ساتھ ساتھ شیخ مروت نے بھی جو ہے بڑی سخت تنقید کی ہے کہ کل کا احتجاج جو ہے انہوں نے کہا کہ پوری طرح جو ہے وہ فیل ہو گیا. ٹویٹ کیا انہوں نے. اچھا جی, یہ جو نمبر ان کے کم ہوئے ہیں اس کا ایک اور جو نقصان پاکستان تحریک انصاف کو ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ارکان کی نااہلی کے بعد تحریک انصاف کی جو تعداد کم ہوئی ہے وہ قومی اسمبلی کا اجلاس اب طلب بھی نہیں کر سکتے. 82 ارکان جو ہے وہ ریکوزیشن اگر دائر کر کے اجلاس طلب کر سکتے ہیں قومی اسمبلی کا. تحریک انصاف 70 سے بھی اب نیچے آ گئی ہے اور مزید بھی کہا جا رہا ہے کہ آگے جو ہے کچھ اور افراد بھی, کچھ اور لوگ بھی جو ہے وہ نااہل ہو سکتے ہیں, تو یہ تعداد جو ہے وہ مزید بھی کم ہو جائے گی. اور مزید ارکان نااہل ہوئے تو حزب اختلاف کے دوسرے گروپس کی مجموعی تعداد سے بھی گھٹ جائے گی اور قائد حزب اختلاف تحریک انصاف کا نہیں بن سکے گا. نام وہ پہلے ہی محمود خان اچکزئی صاحب کا سجیسٹ کر رہے ہیں, تو دیکھتے ہیں اس پہ آگے کیا ہوتا ہے. پچھلے ویلاگ میں ہم نے بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے بات کی تھی, تو بحریہ ٹاؤن نے جناب اپنی پراپرٹیز کی نیلامی رکوانے کے لیے, کل ان کی پراپرٹیز کی نیلامی ہونی ہے, پراپرٹیز کی نیلامی رکوانے کے لیے انہوں نے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا ہے. اور بحریہ ٹاؤن نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف جو ہے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی ہے. ایڈوکیٹ فاروق ایچ نائک پیپلز پارٹی والے, انہوں نے یہ اپیل دائر کی ہے اور انہوں نے یہ اپیل کی ہے کہ جی 7 اگست کی یہ جو آکشن ہو رہی ہے اس کو روکا جائے. اس کے علاوہ آج لاہور کے اندر جو ہے وہ اپنا گھر اپنی چھت کے حوالے سے جو ہے وہ مریم نواز کا ایک فنکشن تھا جس کو میں نے بھی اٹینڈ کیا, اور وہاں پہ بیسکلی یہ جو فنکشن ارینج کیا گیا تھا اس میں تقریباً کوئی 2900 سے 3000 ایسے افراد وہاں پہ ہال کے اندر موجود تھے جن کو اس اسکیم کے تحت جو ہے اپنے گھر بنانے کا موقع ملا. اب یہ جو مجھے وہاں سے ڈیٹیلز کچھ پتہ لگی, دے آر ویری انٹرسٹنگ. اس میں ایک بات تو یہ کہ اس میں شہروں کے اندر جو ہے
وہ میرے خیال میں 5 مرلے تک، اور گاؤں کے اندر جو ہے وہ 10 مرلے تک اگر آپ کے پاس زمین ہے اور آپ اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں تو گورنمنٹ سے جو ہے وہ آپ 15 لاکھ تک کا لون بغیر کسی سود کے جو ہے وہ لے سکتے ہیں، اور 9 سال کے اندر آپ نے جو ہے وہ یہ لون واپس کرنا ہے، اور اس کی قسط جو ہے وہ چند ہزار روپے بنتی ہے، اس طرح آپ پے آف کر کے جو ہے واپس کر سکتے ہیں۔ مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ جی تقریباً 62,500 اب تک لوگ جو ہیں وہ اس سے مستفید ہو چکے ہیں، یعنی ان کو یہ پیسے ٹرانسفر ہو چکے ہیں، اور اس میں سے تقریباً 62,500 میں سے تقریباً کوئی 50,000 افراد جو ہیں وہ آلریڈی اپنے گھر بنا چکے ہیں۔ اب یہ میرے لیے بڑی امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ دیکھیے کسی بھی حکومت کے لیے جو ہوتا ہے نا وہ 3 ایلیمنٹس بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں: روٹی، کپڑا، مکان۔ ایون دو یہ بھٹو صاحب کا نعرہ تھا، لیکن یہی 3 چیزیں جو ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں، اور ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے، میرے خیال میں آپ کی بھی ہوگی، اگر آپ کا ابھی تک گھر نہیں ہے تو آپ یہ چاہیں گے کہ یار میں کم از کم جب تک اس دنیا میں ہوں اپنے بچوں کے سر پہ جو ہے میں چھت ضرور چھوڑ کے جاؤں، کم از کم ان کے لیے چھت ہونی چاہیے۔ تو اگر اس قسم کی کسی اسکیم کے ذریعے ایک چھت پرووائڈ کی جا سکتی ہے ان فیملیز کے لیے، اور بڑے ہی غریب متوسط طبقے سے، مطلب مثال کے طور پہ وہاں پہ ایک سینیٹری ورکر آیا ہوا تھا جس سے میری ملاقات ہوئی، اس نے کہا کہ جی میں نے جو ہے وہ یہ گھر جو ہے میں نے پیسے لیے اور میں نے اپنا گھر خود بنایا ہے۔ اس نے کہا میں نے اپنے ہاتھوں سے، وہ سینیٹری ورکر تھا، اس کو یہ کام بھی آتا تھا، اس نے کہا میں نے اپنا گھر خود بنایا ہے، میرے بچے بھی میرے ساتھ ساتھ لگے اور ہم اپنا گھر بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ ایک بیوہ خاتون تھی، اس نے اپلائی کیا، وہ بھی گھر کے مختلف کام شام کرتی تھی، اس نے کہا کہ جی میرے پاس جو ہے میں نے زمین لے لی ہوئی تھی چند مرلے کی، لیکن میرے پاس گھر بنانے کے پیسے نہیں تھے، تو میں نے ان پیسوں کے ذریعے جو ہے میں نے گھر بنا لیا۔ مریم نواز صاحبہ نے یہاں پہ ایک اور بھی اعلان کیا کہ ان کا جو ایم ہے وہ یہ ہے کہ 1 سال کے اندر، ابھی اس کو صرف 7 ماہ ہوئے ہیں اس پروجیکٹ کو شروع ہوئے لیکن 1 سال کے اندر تقریباً 1,00,000 سے 1,00,000 گھر جو ہیں یہ بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں 1 سال کے اندر، اور اوورال اپنے 5 سالہ دور اقتدار کے اندر جو ہے ان کا ٹارگٹ ہے کہ 5 لاکھ گھر جو ہے یہ بنا سکیں۔ وہ 5 لاکھ گھر جو ہے بہت بڑی تعداد ہوتی ہے، یہ بہت ہی بڑی تعداد ہے 5 لاکھ گھر کا۔ ایون دو پچھلے دور حکومت میں آپ کو یاد ہے کہ کتنے بڑے جو ہے وہ دعوے کیے گئے تھے گھر بنانے کے حوالے سے، لیکن اس کے قریب بھی نہیں آئے تھے۔ انہوں نے ابھی یہ سفر شروع کیا ہے، دیکھتے ہیں کہاں تک جاتا ہے، اور اگر کسی طریقے سے بھی لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے تو میرے خیال میں قابل تعریف عمل ہے۔ اور مریم نواز صاحبہ نے یہاں پہ یہ بھی اعلان کیا کہ آگے چل کے وہ کچھ اور سکیمز بھی جو ہے وہ لے کر آ رہے ہیں، جس کے اندر لوگ جو ہیں وہ حکومت سے پیسے لے کے یا تو وہ پراپرٹی یعنی کہ پلاٹ خرید بھی سکیں گے، یا پھر جو ہے وہ خود حکومت جو ہے وہ پلاٹس مہیا بھی کرے گی۔ تو یہ میرے خیال میں غریب متوسط طبقے کے لیے اگر کسی قسم کی ایسی فیسلٹیز آتی ہیں تو یہ ایک قابل تعریف عمل ہے۔ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے کہ اس قسم کی کوئی ہاؤسنگ سکیمز آئی ہیں، پچھلے دور میں بھی آئیں اور اس سے پچھلے بھی گورنمنٹس کے اندر آتی رہی ہیں، پرویز الہی صاحب کے دور میں بھی، نواز شریف صاحب کے دور میں بھی، شہباز شریف صاحب کے دور میں بھی اس قسم کی سکیمز آتی ہیں، لیکن اس کی ماڈیفکیشنز جو ہیں وہ تھوڑی سی مختلف ہوتی ہیں۔ تو اگر میں تو چاہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے اگر اس سے مستفید ہوتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اس کے علاوہ جناب خواجہ آصف صاحب کی ایک ٹویٹ جو ہے وہ بڑی اس وقت ڈسکس ہو رہی ہے۔ انہوں نے کل یہ ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا وطن عزیز کی آدھی سے زیادہ بیوروکریسی پرتگال میں پراپرٹی لے چکی ہے۔ بیوروکریٹس کے حوالے سے انہوں نے سرکاری ملازمین کے حوالے سے کہا، اور انہوں نے کہا لے چکی اور شہریت لینے کی تیاری کر رہی ہے، اور یہ نامی گرامی بیوروکریٹس ہیں، مگر مچھ اربوں روپے کھا کے آرام سے ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے ہیں۔ بزدار کا ایک کریم تیر بیوروکریٹ 4 ارب بیٹیوں کی شادی پر صرف سلامی وصول کر چکا ہے اور آرام سے ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہا ہے۔ سیاستدان تو ان کا بچا کچا کھاتے اور چولے مارتے ہیں، نہ پلاٹ نہ غیر ملکی شہریت، کیونکہ الیکشن لڑنا ہوتا ہے۔ پاک سرزمین کو یہ بیوروکریسی پلید کر رہی ہیں۔ اب یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ تھی، بلکہ مطلب کچھ لوگوں نے تو یہ بھی کہا کہ جس طرح غلام سرور صاحب نے پی آئی اے کے پائلٹس کے حوالے سے جو ہے وہ بیان دیا تھا، تو یہ پوری بیوروکریسی کو جو ہے وہ خواجہ آصف صاحب نے اس بیان کے بعد جو ہے وہ ٹارگٹ کیا ہے۔ لیکن میرا اس کے اندر پوائنٹ ہے کہ پھر آخر اس کو روکنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ اگر بیوروکریسی یہ سارا کچھ کر رہی ہے کہ دوسرے ملکوں کی جا کے شہریت لے رہی ہے، پیسے وہاں پہ ٹرانسفر کر رہی ہے، اس کے اوپر عمر چیمہ صاحب جو سینئر صحافی ہیں انہوں نے ایکچولی ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا خواجہ صاحب آپ کی بات درست معلوم ہوتی ہے، ذرا چیک کرائیں کہ پرتگال میں پاک ویو سٹی کس بیوروکریٹ یا سیاستدان نے بنایا ہوا ہے جہاں سرمایہ کاری کر کے لوگ یورپی پاسپورٹ بھی لیتے ہیں۔ اب پاک ویو سٹی کس کی ہے میرے خیال میں آپ جانتے ہیں، اور کیبنٹ کے اندر وہ کون سے منسٹر ہیں جن کا نام عمر چیمہ صاحب نہیں لے رہے، لیکن ظاہری بات ہے میرے خیال میں سارے پہچانتے ہیں کہ یہ کون یہ بات کر رہا ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور جو خبر ہے جی وہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے ضلع کرک میں گرگری آئل فیلڈ پر مامور ایف سی اہلکاروں پر شدت پسندوں کے حملے میں 3 ایف سی اہلکار جبکہ ان کے ساتھ ڈیوٹی پر تعینات ایک ڈرائیور جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں۔ اس حملے میں مارے جانے والے ایف سی اہلکاروں کا تعلق لکی مروت اور ٹانک سے بتایا جا رہا ہے۔ یہ اہلکار اس مقام پر فیلڈ سیکیورٹی کی ڈیوٹی پر مامور تھے جب اچانک شدت پسندوں نے ان پر فائرنگ شروع کر دی۔ اس کے علاوہ بلوچستان کے ضلع مستونگ میں ایک بم حملے میں سیکیورٹی فورسز کے ایک میجر سمیت کم از کم 3 اہلکار
شہید ہوئے ہیں. BBC نے رپورٹ کیا ہے. یہ واقعہ ضلع کی تحصیل کرگاپ میں کلی پسند خان کے قریب منگل کی رات پیش آیا جہاں نامعلوم افراد نے دھماکہ خیز مواد جو ہے وہ نصب کیا تھا. انتظامیہ کے اہلکار کے مطابق دھماکہ خیز مواد اس وقت پھٹ گیا جب سیکورٹی فورسز کی گاڑیاں وہاں سے گزر رہی تھیں. اس واقعے کی ذمہ داری جو ہے وہ بلوچ لبریشن آرمی یعنی کہ BLA نے جو ہے وہ قبول کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ نریندر مودی کے لیے اور بھارتی حکومت کے لیے مشکلات جو ہیں وہ پیدا ہوتی جا رہی ہیں, ایک اور پرابلم جو ہے وہ بھی شروع ہو گئی ہے اور وہ ہے ایلون مسک کی طرف سے. خبر یہ ہے کہ ایلون مسک کی جو کمپنی ہے ایکس یعنی کہ سابقہ ٹویٹر, اس نے مودی حکومت کے توسیع شدہ سوشل میڈیا سینسرشپ کو عدالت کے اندر چیلنج کر دیا ہے. سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس نے بھارت میں سوشل میڈیا پابندیوں کے خلاف مودی حکومت کے خلاف مقدمہ دائر کر رکھا ہے اور اس مقدمے میں انٹرنیٹ سینسرشپ کے نظام کو نشانہ بنایا جا رہا ہے جسے حالیہ برسوں میں بھارت نے مزید سخت کر دیا ہے. اور میڈیا رپورٹس کے مطابق مقدمے کا آغاز ہو گیا ہے اور ایکس کا موقف ہے کہ اقدامات آزادی اظہار رائے کو دبانے کے مترادف ہیں جبکہ بھارت کا کہنا ہے اس کا مقصد غیر قانونی مواد پر قابو پانا ہے. اس کے علاوہ جناب کل بھارتی میڈیا کے اوپر ایک خبر چلنا شروع ہوئی اور وہ خبر یہ تھی کہ جناب ڈرنک آرمی آفیسر ریمز کار انٹو 30 پیپل ان ناگپور, کہ جناب ایک نشے کی حالت میں ایک وہاں کا جو آرمی آفیسر تھا, انڈین آرمی آفیسر, اس نے 30 لوگوں کے اوپر جو ہے ناگپور کے اندر گاڑی چڑھا دی اس کی. اب بھارتی میڈیا نے کہا کہ جی اس نے ایک ہجوم کے ساتھ جو ہے اپنی گاڑی ٹکرائی اور اس میں 25 سے 30 افراد جو ہیں اس کی وجہ سے زخمی ہوئے ہیں اور بعد میں یہ گاڑی الٹ گئی تو سڑک کنارے جو ہے وہ نالے میں جا گری. لیکن جو بھارتی فوج ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ نہیں جی یہ خبر جو ہے یہ غلط ہے اور سولجر جو ہے وہ پہلی بات تو چھٹی پہ تھا اور چھٹی کے دوران اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے اور وہ بھی اس کو 4 لوگوں نے مارا ہے. تو اس کے بعد یہ وہاں پہ جو ہے وہ آپس میں دینگا مشتی اور لڑائی جھگڑا جو ہے وہ ہوا ہے تو اس کے نتیجے میں سب کچھ ہوا ہے. تو یہ ایک خبر یہ ہے. دوسرا اتر کاشی کے حوالے سے کل ہم نے آپ کے ساتھ ایک فوٹیج شیئر کی تھی. یہ ایک اور فوٹیج جو ہے وہ اتراکھنڈ کے ضلع اتر کاشی سے آئی ہے اور اس کے اندر یہ بھی کلاؤڈ برسٹ کا یہ ایک واقعہ ہے. کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے آپ جانتے ہیں پاکستان کے اندر بھی پہاڑی علاقوں کے اندر بڑے نقصانات ہوئے ہیں, وہیں پہ انڈیا کے اندر بھی جو ہے کچھ ایسے ہی نقصانات ہوئے ہیں اور وہاں پہ کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے ایک گاڑی, یہ ذرا اس کا حال دیکھیے گا, یہ گاڑی کس طرح ہچکولے کھاتے ہوئے جو ہے وہ پانی میں بہہ گئی. اور یہ بتایا جا رہا ہے یہ جو شخص یہ ویڈیو ریکارڈ کرے, اگر آپ اس کی آواز سن سکیں تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی اس نے کہا کہ وہ دیکھو گاڑی جو ہے وہ کیچڑ پر تیرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. ایک اور آواز جو ہے وہ سنائی دیتی ہے اور وہ کہتا ہے آدمی بھی ہے اس کے اندر, یعنی اس گاڑی کے اندر جو ہے وہ آدمی بھی ہے. اور وہ کچھ دیر تک جب تک یہ ویڈیو بن رہی تھی وہ ظاہری بات ہے کیونکہ پانی اتنی تیزی سے آگے بہہ رہا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ, تو گاڑی جو ہے آگے چلی گئی. اس کے بعد کچھ پتہ نہیں لگا کہ اس گاڑی کا کیا ہوا ہے یا کوئی اپڈیٹ ہمیں ابھی تک نہیں آئی ہے کہ جو شخص اس کے اندر تھا وہ بچا یا نہیں بچا. لیکن وہاں پہ بھی جو ہے انڈیا کے اندر بھی جو ہے وہ اس طرح کا ایک واقعہ پیش آیا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.